اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی مکہ کے اندر کمایا تھا سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت کو, اس سودے کو نفع بخش سودا قرار دیا اور کہا ربح صہیب ربح صہیب ربح صہیب, صہیب تم نے بڑی نفع بخش تجارت کی ہے, صہیب تم نے سب سے اچھا سودا کیا ہے, صہیب تم نے سب سے بہترین سودا کیا ہے. کیا ایسے سودے ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیے ہیں؟ کیا ایسے سودے ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیے ہیں؟ حشر کی عدالت میں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ کون ہے وہ انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب ندائیں دی گئی ہو اور سب سے زیادہ مصروف وہ کام میں ہو اور اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی مسجد کا رخ کیا ہو, اور اگر اسی میں ہماری کامیابی ہو, تو کیا ہم ایسی سوچ یا ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسے انسان ہیں جب اذان کی آواز ہمارے کانوں میں ٹکرائی تھی تو ہم اٹھ کر چلے گئے تھے, ہم سے ہماری مصروفیتیں نہیں چھوٹتی ہیں؟ اس کا اصل سبب یہی ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے, آخرت کی محبت کم ہے. ہمیں دنیا کمانی ہے, دنیا ہمارے تابع ہے. قرآن مجید نے بیان فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری چیزیں ہمارے تابع کر رکھی ہیں. دنیا ہمیں ہی کمانا ہے, لیکن دنیا جب ہم کمائیں تو ہماری نگاہیں آخرت پر ہونی چاہیے, آخرت ہماری بہترین بنے, اس ناحیے سے ہم دنیا کمائیں. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر, تاریخ پڑھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی, کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں, مصر کے مالک بن جاتے ہیں. اقتدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا. آج ہم میں سے کسی کو ایک کرسی مل جاتی ہے, ایک عہدہ مل جاتا ہے, تو سب سے پہلے اس کی سوچ بنتی ہے کسی طریقے سے عہدے پر بیٹھنے کے بعد جو مال مجھے مل رہا ہے اس میں سے 50% اپنے جیب میں ڈال لو. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے مالک ہیں, مصر کے مالک ہیں, مصر کا اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے. آج حکومتیں بیٹھتی ہیں نا, اپنی منمانی کرتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے مالک ہیں, چاہتے سوچ سکتے تھے کہ سارے مصر کو اپنے قبضے میں کر کر اپنی من مرضی کے مطابق چلائیں, لیکن دنیا ان کے ہاتھ میں تھی. اس کے باوجود ان کی نگاہ آخرت پر تھی اور یہ دعا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وعلحقنی بالصالحین. اے اللہ رب العالمین, تو نے مجھے مصر کی بادشاہت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین, تو نے مجھے بادشاہ بنایا ہے. اے اللہ, تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے. اے آسمان و زمین کو پلٹنے والی ذات, اے آسمان و زمین کو تبدیل کرنے والی ذات, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. توفنی مسلمہ, جب مجھے وفات دینا حالت ایمان میں وفات دینا, والحقنی بالصالحین, اور جب مجھے حشر کی عدالت میں ملانا تو نیک اور صالح لوگوں سے ملانا. یہ ایمان ہر اہل ایمان کا ہونا چاہیے کہ دنیا وہ اس ناحیے سے کمائے کہ اس کی آخرت سنورے اور آخرت بنے. اور ہمیں بھی یہی دعا سکھائی گئی جو ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اور دعا پڑھا کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائیاں عطا کر. اسی ناحیے سے ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنی چاہیے, اور یہی شریعت اسلام کا تقاضا بھی ہے. شریعت اسلامیہ بھی ہم سے یہی چاہتی ہے کہ ہم دنیا کو اس نظر سے دیکھیں, اس ناحیے سے دنیا کمائیں کہ ہماری آخرت بنے, آخرت سنورے, ہماری دنیا بھی نہ بگڑے اور آخرت بھی نہ بگڑے. اور ہم دنیا ایسے کمائیں کہ ہماری دنیا بھی بنے, آخرت بھی بنے, ہم دنیا میں بھی ترقیاں کریں اور آخرت میں بھی ترقیاں کریں. یہی شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے. ہم موت سے وعدہ کرتے ہیں. دنیا کی محبت میں اگر کوئی انسان مصروف ہے, کوئی جوان ہے, نوجوان ہے, مصروف ہے, سمجھ لیجیے اپنی زندگی میں بے حد مصروف ہے, آپ اس سے کہہ دیں کہ اچانک تو 10 منٹ کے بعد مرنے والا ہے, کیا کچھ کرے گا, کیا کچھ کرے گا؟ ایسا ایمان ہمارا ہونا چاہیے, ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر 1 سیکنڈ کے بعد بھی ہماری موت آئے, موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے, تو ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے انشاءاللہ راضی ہو جائے گا. ایسی صلاحیت, ایسا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے, اور یہی ہم سے سب کچھ
शरीयत चाहती है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब काफिलों पर जाया करते थे, जब किले पर जाते और दुश्मन जब महसूर हो जाता, बंद हो जाता, दुश्मन अपने आप को बंद कर लेता, तो खालिद बिन वलीद क्या कहा करते थे दुश्मनों से? लोगों हथियार डाल दो, आ जाओ सामने, इसलिए कि तुम मौत से जैसे भागते हो, तुम मौत से जैसे दूर भाग रहे हो, मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं, मौत से वैसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे तुम जिंदगी से मोहब्बत करते हो। लिहाजा इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर मौत से वैसी मोहब्बत करनी चाहिए। और ये मोहब्बत कब आएगी? जब हम अल्लाह तबारक व तआला को राजी करेंगे, जब हमारे ईमान ऐसे होंगे, हमारी नमाजें दुरुस्त नहीं, हमारे रोजे दुरुस्त नहीं, हमारी सोचें दुरुस्त नहीं, हमारी मुलाकातें दुरुस्त नहीं, सिर्फ दुनिया के खातिर हम लोगों से इतनी अदावत बुग़्ज़ रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इस दुनिया की हैसियत कुछ भी नहीं है। लिहाजा हम इस दुनिया को बनाएं, इस नज़रिए से बनाएं कि हमें अपनी आखिरत संवारनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम अहबाब को जो भी बातें कही गई उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह दुनिया में हमने जैसे भी जिंदगियां अब तक गुजारी हैं, आइंदा से हमसे ऐसी जिंदगी, हम ऐसी जिंदगी गुजारें जिससे हमारे जो रिश्तेदार हमसे नाराज थे वो भी राजी हो जाए, हमारे जो हमसे जिनसे दुश्मनियां हैं वो आपस में मिल जाएं। इसलिए कि दुश्मनियां चंद दिन की जिंदगी के अंदर जो हम करते हैं बड़ी भारी पड़ने वाली हैं। और बहुत से मसले ऐसे हैं कि हुकूक वल इबाद का मसला है, खास करके जो बंदों को हम डराते हैं, धमकाते हैं, ये मसला बड़ा खतरनाक है। दुनिया में हम जो लोगों की जमीनों में कब्जा करते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, हमें तौबा करना चाहिए, दुनिया में माफी तलाफी करनी चाहिए। जहां तक कि अल्लाह और हमारे दरमियान का हमारे गुनाह और मासियतों का मसला है, अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन बंदे के साथ अगर हमने कोई तकलीफ की है, जब तक कि बंदा माफ न करे अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वाला नहीं है। इसलिए कि हश्र की अदालत में हर एक सेकंड, एक पल, एक लम्हे का हमें हिसाब देना है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम